بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت ٹی وی اور پروگرام آواز دوست کے ساتھ میں ہوں شریف گوندل۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ پلیز کرونا وائرس بے دردی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں، اس سے بچنے کے لیے کرونا وائرس کے متعلق تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر عمل کریں اور اپنی اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے پڑوسیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ درخواست ہے کہ کرونا وائرس کو سنجیدگی سے لیں، اس کو مذاق مت سمجھیں۔ یہ بہت خطرناک وبا ہے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ قیادت ٹی وی جو کہ آپ سب کا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج کل جو آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں بڑی جلدی پھیل رہا ہے، پاکستان کو اس نے اپنی مکمل لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس سے متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ متاثرین کے علاوہ مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستانیوں، یہ جو وبا ہے اس کو آپ اتنا آسانی سے نہ لیں، اس کو غیر سنجیدگی سے نہ لیں۔ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے اور اگر اس سے بچنے کے لیے تدابیر پر عمل نہ کیا گیا، اس سے بچنے کی کوشش نہ کی گئی تو قوم کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، جو آج یہ ظاہر کر رہا ہے۔ آج پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کو سختی سے لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ شروع سے ہی اس کو سنجیدگی سے لیتے، جس طرح حکومت نے تاکید کی تھی اس کے مطابق اگر آپ رہتے، تو آج آپ کو جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے آپ بچ سکتے تھے، مگر آپ نے حکومت کے کسی پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ آپ ماسک کے بغیر، سماجی فاصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ شہر میں ایسے گھوم رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر آج آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ دنیا میں جن جن ممالک نے اس وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لاشیں اٹھانے کے لیے بلدے نہیں مل رہے تھے اور دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، مگر جو حالات ہیں، جس طرح یہ وبا پھیل رہی ہے، ڈر ہے کہ اٹلی کی طرح، امریکہ کی طرح، اسپین کی طرح یہاں بھی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ ان ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے پاس تو وسائل بھی بہت تھے، ہمارے پاس تو وسائل کی بھی بہت کمی ہے۔ ہمارے پاس علم کی کمی کا تو نہیں کہہ سکتے، مگر شاید معلومات کی کمی ہو۔
شاید ہماری دلچسپی کو اس طرح کی ہو کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور ایک خطرے کی علامت ہے. تو پاکستانیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے، مگر ساتھ ساتھ میری یہ بھی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس وبا کو غیر سنجیدگی سے نہ لو، اس کو سنجیدگی سے لو، اور اس سے بچنے کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو محکمہ صحت کی طرف سے ہیں ان سب پر عمل کرو، اور اپنے بال بچے کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، دوستوں کی زندگی کو محفوظ بناؤ. یار اگر آپ خود کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے، آپ خودکشی پر تلے ہوئے ہیں، تو یار دوسرے لوگوں کو تو اس مصیبت میں نہ ڈالو. تو دوبارہ گزارش ہے کہ پلیز 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 اس سے بچنے کی تمام تدابیروں پر عمل کرو، اور خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کرو، بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کرو، اور اس وبا کی سنجیدگی سے لوگوں کو آگاہی کرو، خود بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کرو، تاکہ ہم مجموعی طور پر بحیثیت قوم اس سے چھٹکارا پا سکیں. اگر ہم نے اب بھی اس کو سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. تو پھر ہم جیسا کون ہوگا احمق جو کہ خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہو. تو اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اگر آپ اس سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل نہیں کرتے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو پلیز دوبارہ بلکہ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے بچو، دوسروں کو بچاؤ، پڑوسیوں کو بچاؤ، سب کو بچاؤ، اسی میں ہماری بھلائی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو، آپ سب کو اس وبا سے بچنے کے لیے تمام تدابیروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دو. رب رکھا.